السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق اور جنگ بنی قریظہ ان سے فارغ ہو چکے تھے۔ ہجرت کا 6واں سال گزر رہا تھا، محرم کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے ہی کہہ چکے تھے، جس وقت مکہ والے خندق چھوڑ کر مکہ کی طرف چلے گئے تو آپ نے کہا تھا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، آج کے بعد سے یہ مکہ کے کفار یا عرب قبائل کے شرپسند عناصر جو ہمیشہ مدینے پر حملہ کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، نبی کے خلاف یہ فوجیں بھیجتے ہیں، اب کبھی یہ حرکت نہیں کر سکیں گے۔ اب یہاں سے ان شریروں کو، ان فسادیوں کو ہم سبق سکھائیں گے۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 افراد دے کر قرطہ نامی نجد کے علاقے میں ایک جگہ تھی، وہاں بھیجا تھا۔ وہاں ایک قبیلہ تھا قریش کے یا عرب کے قبائل میں سے، جن قبائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا تھا، جن سے آپ نے پہلے امن کے معاہدے کیے تھے، اور جب ان لوگوں کو موقع ملا تو وقتاً فوقتاً انہوں نے کفار مکہ کا ساتھ دیا، مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو غداری کر رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے، ان سب کے پاس باری باری اپنی طرف سے چند لوگوں کو بھیجا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج تھی، جس کو سریہ کہا جاتا ہے، چھوٹی سی جماعت، ایک ایسی فوج جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے، آپ نے صحابہ کو بھیج دیا تھا۔ جب یہ قرطہ نامی مقام پر گئے ہیں اور وہاں کے اس علاقے کے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ مدینہ کے کچھ لوگ ہمارا حساب لینے آئے ہیں، تو سب کے سب گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کسی نے بھی آمنا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کی، ابھی تک کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مدینے میں داخل ہوتے رہیں گے، جب موقع ملے گا ہم مدینہ جائیں گے، مدینے والوں کو ماریں گے۔ لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ مدینے والے خود چل کر ہمارے پاس آئے ہیں، تب یہ گھبراہٹ میں بے انتہا آپے سے باہر ہو گئے اور ان کے قدم زمین پر نہیں ٹک سکے۔ وہ سیدھے گھر بار اور گاؤں اپنا سارا سامان چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگ گئے اپنی جان بچانے کے لیے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ تقریباً 150 اونٹ اور 3000 بکریاں ان کے ہاتھ آئی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب لے کر آئے۔ آ رہے تھے تو راستے میں
ایک ایسے شخص سے ملاقات ہو گئی، ایک ایسے شخص کو پکڑ لیا گیا جو اپنا کچھ بھیس بدل کر مدینہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، جن کا نام تاریخ میں ثمامہ بن اسال ہے۔ یہ بنو حنیفہ جو قبیلہ تھا وہاں کا ایک سردار ہوا کرتا تھا، وہی چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ سن 6 ہجری میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر سیدھے مدینہ لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے، جانتے ہو آپ لوگوں نے کس کو پکڑا ہے؟ صحابہ انہیں نہیں جانتے تھے، ان کا کیا مقام ہے، کون سے مرتبے والا یہ انسان ہے، وہ نہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بنو حنیفہ کا بڑا آدمی ہے، یہ سردار ہے وہاں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، سردار ہو لیکن جنگی مجرم ہے، اس مجرم کو مسجد کے ایک ستون پر باندھ دیا جائے، اس لیے کہ قیدیوں کو قید کرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ جیل جو ہوا کرتی ہے ایسی کوئی جیل اس وقت بنائی نہیں گئی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جیل کی تعمیر ہوئی ہے، اس سے پہلے تک مسلمانوں کے پاس کوئی قید خانہ یا جیل نہیں ہوا کرتی تھی، کہیں پر بھی باندھ دیتے تھے، کہیں پر بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ تو مسجد کے اندر ان کو باندھا گیا، اس لیے کہ وہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، 5 وقت نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رات کے وقت میں بھی آتے ہیں، سب کی نگرانی رہے گی۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا یہ اپنی قوم کا بڑا آدمی ہے، لہذا اس کے مقام اور مرتبے کے حساب سے اس کی عزت کرو۔ ایسا نہیں کہ وہ قیدی ہو کر آ گیا تو بڑا تھا اور یہاں کمتر کر کے، ذلیل کر کے، رسوا کر کے اس کو پریشان کرو۔ جو مقام کا ہے اسی مقام کے حساب سے اس کی قید بھی ہونا چاہیے، اس کی جیل ہونی چاہیے۔ اور بعض مرتبہ بعض علاقوں میں ہوتا بھی ایسا، ایک عام آدمی جب پکڑا جاتا ہے تو جیل میں اس کی جو جگہ ہوتی ہے اس ایک لیڈر اور اس بڑے آدمی کی جگہ کے کچھ برخلاف ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے بڑے افراد ہوتے ہیں جب جیل میں جاتے ہیں تو ان کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کا آرام ہوتا ہے، سونے کے لیے، رہنے کے لیے، ہر چیز کی سہولتیں ہوتی ہیں بڑے آدمی کے حساب سے۔ اگر عام آدمی گرفتار ہوتا ہے تو وہ بھیڑ بکریوں کی طرح جیسے چاہے جیل کے اندر رکھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہا کہ یہ بڑا آدمی ہے لہذا اس کا احترام کرو اور کھانے پینے کا خاص خیال کرو، اس کو اچھی اچھی غذائیں لا کر دو۔ آپ لوگوں کے گھروں میں جو کھانا بنتا ہے یہ کھانا اس کے سامنے پیش کرو، اور اس کی جو سواری ہے، اس کی جو اونٹنی ہے، اس کا دودھ اسے پلاؤ تاکہ اسے احساس ہو کہ ہم اچھے لوگوں کے پاس گئے ہیں، ہم ان لوگوں کے پاس نہیں گئے ہیں جو کھنس میں، انتقام میں جیسے چاہے کسی انسان کو ذلیل کرنے والے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ثمامہ بن اسال کھمبے پر بندھے ہوئے، آپ قریب پہنچے، کہتے ہیں مَا عِنْدَكَ يَا ثمامہ، ثمامہ کیسے ہو، کیسے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا خیر، عندی خیر، میں اچھا ہوں۔ کہا کیا لگتا ہے تم کو، کیا کیا جائے گا آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا ان تقتل ذا دم وان تنعم على شاکر وان كنت تريد المال فصل تعطى منه ما شئت۔ ہے محمد 3 باتیں ہیں، 3 میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے، آپ میرے ساتھ کیا کرو گے؟ اگر آپ مجھے قتل کر دو گے تو جو قتل کا مستحق ہے اسے قتل کرو گے، کیونکہ میں قتل کا مستحق ہوں، میں مجرم ہوں، لہذا
اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا تو میں قتل کا مستحق ہوں، لیکن اگر آپ نے مجھ پر احسان کر دیا، مجھے چھوڑ دیا، تو زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، قتل کرتے ہو تو بدلہ لیتے ہو، انتقام ہے، میرا وہی نتیجہ ہونا چاہیے تھا قانونی اعتبار سے، لیکن اگر احسان کرتے ہو، معاف کر دیتے ہو، تو زندگی بھر احسان مند رہوں گا۔ اور اگر چاہتے ہو کہ بدلے میں کچھ معاوضہ مل جائے، مانگیے کیا مانگنا ہے، کتنے دینار و درہم چاہیے مانگیے، کیا چاہیے آپ کو مانگیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری جان کے بدلے میں، مجھے چھوڑنے کے بدلے میں اگر آپ کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ اس لیے کہ قیدیوں کو کبھی اس طرح سے چھوڑا جاتا تھا، مال لے کر، کچھ دینار و درہم لے کر، کچھ اونٹ یا بکریاں لے کر معاوضے میں لے لیا جائے، قیدی کو چھوڑ دیا جائے۔ تینوں راستے انہوں نے کہہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں ثمامہ بندھے ہوئے ہیں، مسجد میں لوگ آ رہے ہیں، فجر پڑھ رہے ہیں، ظہر کی ادائیگی ہو رہی ہے، عصر مغرب نمازیں ہو رہی ہیں، ثمامہ مسجد کے اندر ہے، مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دوسرے دن آ کر کہتے ہیں، ما عندک یا ثمامہ، آج کیسے ہو ثمامہ، کھانا پینا رہنا کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا، یہاں پر کسی نے کوئی تکلیف تو نہیں دیا نا آپ کو؟ انہوں نے کہا عندی خیر، کوئی پریشانی نہیں ہے، میں سکون سے ہوں۔ کہا کیا ہوگا پھر؟ کہا ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر وان کنت ترید المال فصل تعطى منه ما شئت۔ وہی کل کی بات، قتل کرنا چاہو تو قتل کر دو، میں اس کا حقدار ہوں، اگر معاف کر دو گے تو ساری زندگی احسان مند رہوں گا، اور اگر جان چھڑانے کے بدلے میں کچھ چاہتے ہو تو مانگیے کیا مانگنا ہے، فصل منہ ما شئت، جو چاہتے ہو مانگو، میں دینے تیار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر چل دیے۔ تیسرے دن پھر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ نے وہی پہلے والا جواب دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا اطلقوا ثمامہ، چھوڑ دو اس کو، جانے دو۔ تین باتیں کہی تھی اس نے، تین میں سے معاف کرنے کا بھی کہا تھا کہ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اگر آپ معاف کر دیتے ہو تو ساری زندگی احسان مند رہوں گا۔ ایک آدمی کو قتل کر کے ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ اسلام کے مخالف، نبی کے مخالف تو کئی ہیں، اور ہر مخالف کو قتل کرنا یہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ ہمیں یہ نہیں پڑھا گیا کہ جس نے آپ کی مخالفت کر دی اس کا خاتمہ کر دو، نہیں، خاتمہ کرنے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، ورنہ ایسے مجرم پکڑے جائیں قتل کر دیے جائیں، مجرم پکڑے جائیں قتل کر دیے جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، ایسی مار ماری جائے کہ وہ مار، اس کا زخم ان کے دل تک پہنچے اور ساری زندگی وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ ان سے نہ پیسوں کی ہمیں ضرورت ہے، نہ انتقام کی ہمیں ضرورت ہے۔ مسلمان انتقام بھی نہیں چاہتا، مسلمان دین کے بدلے میں دنیا بھی نہیں چاہتا۔ آپ نے صحابہ سے کہا اطلقوا ثمامہ، چھوڑ دو ثمامہ کو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ ثمامہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، سیدھے مدینہ کے اندر کسی باغ میں داخل ہوتے ہیں، جہاں پر پانی تھا وہاں پہنچتے ہیں، غسل کرتے ہیں، واپس سیدھے اسی جگہ پہنچتے ہیں، نبی کو تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت بلند اخلاق والے ہیں۔ اخلاق اسلام کی دعوت کے لیے بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی ہے تو مسلمانوں کی بدخلقی ہے،
مسلمانوں کے برے اخلاق، بری زبان، برا کردار. اگر مسلمان اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، ایسے لوگ جو سردار بھی ہیں، جن کے پاس طاقت بھی ہے، منصب بھی ہے، دولت بھی ہے، اور دل کے اندر نفرت بھی ہے، اخلاق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں انقلاب برپا فرماتا ہے. اس کے بعد ثمامہ بن اسال نے جو تجزیہ پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ سننے کے قابل ہیں. وہ کہتے ہیں واللہ ما کان علی وجہ الارض وجہ ابغض الی من وجہک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کی، میرے نزدیک دنیا میں سب سے ناپسندیدہ چہرہ آپ کا چہرہ تھا. مجھے بہت نفرت تھی آپ سے. سب سے ناپسندیدہ انسان آپ تھے میرے لیے. فقد اصبح وجهك حب الوجوه الی. لیکن آج دنیا میں سب سے زیادہ نورانی محبوب ترین چہرہ آپ کا چہرہ ہو گیا. جیسے آپ نے مجھے چہرہ دکھایا ہے، میں نے آپ کا جو چہرہ دیکھا ہے. ہم تو سنا کرتے تھے محمد انسانوں کا قتل کرتا ہے، وہ لڑائی کرتا ہے، وہ خاندانوں کو توڑتا ہے، وہ فلاں کرتا ہے، وہ جادوگر ہے، وہ کاہن ہے، نجومی ہے. وہ سنی ہوئی باتیں تھی. میں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب میں سنتا تھا تو میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ انسان آپ تھے. لیکن آج فقد اصبح وجهك حب الوجوه الی. آج آپ کا چہرہ دنیا میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چہرہ ہو گیا. واللہ ما کان علی وجہ الارض دین ابغض الی من دینک. اور دنیا میں سب سے ناپسندیدہ دین میرے نزدیک آپ کا دین تھا. جتنی ادیان ہیں، یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، قبر پرست، یہ شرک، یہ جتنے ادیان ہیں، ان تمام دینوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین آپ کا دین تھا. فقد اصبح دینک حب الادیان الی. لیکن آج دنیا میں سب سے محبوب دین میرے نزدیک آپ کا دین ہے. واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک. اور سب سے ناپسندیدہ شہر میرے نزدیک آپ کا شہر تھا. فاصبح بلدک حب البلاد الی. لیکن آج آپ کا یہ شہر مدینہ منورہ میرے نزدیک سب سے محبوب شہر ہو گیا. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان کفر پر ہو، جب انسان شرک پر ہو، جب انسان توحید کے خلاف ہو، تو وہ توحید کی دعوت دینے والا، اسلام کی دعوت دینے والا، اس کی شخصیت، اس کے عمل، اس کے کردار، اس کے شہر، اس کے گھر، اس کے علاقے، سب کو ناپسند کرتا ہے. محلوں کو بھی ناپسند کرتا ہے. یہ علاقہ مسلمانوں کا محلہ، یہ خراب علاقہ ہے، یہاں پانی کی کوئی سہولت نہیں دینی چاہیے، ہاں لائٹ کے لیے سپلائی کا کوئی صحیح انتظام نہیں ہونا چاہیے. سب انسان ہیں لیکن مسلمان ہیں. مسلمانوں سے نفرت، جگہ سے بھی نفرت، محلے سے بھی نفرت، شہر سے بھی نفرت، ان کی جتنی جو چیزیں ان سے متعلق ہیں، حتیٰ کہ ان کے اسکولوں سے بھی نفرت. جہاں وہ تعلیم دیتے ہیں، جہاں انسانوں کو انسانیت سکھاتے ہیں، جہاں اپنے رب کی معرفت سکھائی جاتی ہے، جہاں اچھی تعلیم دی جاتی ہے، ترقی سکھائی جاتی ہے، وہ جگہ سے بھی نفرت. جب انسان کافر ہوتا ہے تو کافر مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتا ہے. لیکن جب اس کے دل میں اسلام داخل ہو جائے، اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، قریب سے دیکھ لے، تب اس کی دنیا بدل جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں وہ اجازت مانگتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عمرہ کرنے جانا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. عمرے کا طریقہ بتایا گیا. آپ مدینہ منورہ سے سیدھے مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے. مسلمان بھی ہوئے اور سیدھے کعبہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں جا رہے ہیں جب
مسلمان بھی نہیں جا سکتے تھے۔ مدینہ کے مسلمان ابھی تک کبھی عمرہ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی تک مکہ نہیں جا سکے تھے، اس لیے کہ کفار مکہ آنے نہیں دیتے تھے۔ یہ سمامہ بن اسال نے کہا میں عمرہ کرنے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہیں جن لوگوں نے مسلمانوں کو 6 سال سے مکہ کا راستہ بند کر رکھا ہے، آنے نہیں دیا ہے، دیکھتے ہیں مجھے کون روکتا ہے۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے، کعبے کا طواف کرنے لگے۔ مکہ کے لوگوں نے دیکھا، کہا صبوت یا سمامہ، اے سمامہ تم بے دین ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم بھی بے دین ہو گئے، محمد کے راستے پر تم بھی چلنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، لا واللہ، قسم اللہ کی میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور پھر سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلتے ہوئے کفار مکہ سے کہتے ہیں سنو، یمامہ کا میں سردار ہوں، تمہارے شہر میں گیہوں میرے گاؤں سے آتا ہے، آج کے بعد سے دیکھتا ہوں وہ گیہوں تم تک پہنچتا کیسے ہے۔ اب میں جا رہا ہوں اپنے علاقے میں، تم مجھے بے دین کہتے ہو، دیکھتا ہوں تم کیسے دیندار ہو، میں کیسے بے دین ہوں، تم کو بھوک اور پیاس کی حالت میں مرنا پڑے گا۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے، اور جو وہاں کھیتیاں ہوا کرتی تھی، ان کھیتیوں کا اناج مکہ آیا کرتا تھا۔ انہوں نے وہاں اعلان کر دیا کوئی بھی شخص یہاں سے اناج مکہ نہیں بھیجے گا۔ چند دنوں کے بعد مکے والے پریشان، مکے والوں نے مشورہ کیا آخر کیا کیا جائے، ہمارے شہر کے اندر اناج نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، ان کا ایک قافلہ بنا کر مدینہ کی طرف روانہ کرتے ہیں، اور نبی کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں اے محمد، آپ کے رشتہ دار ہیں ہم لوگ، مکے والے آپ کے رشتہ دار ہیں، اب یہاں رشتہ داری آپ دکھا رہے ہیں، ابھی تک کہ مکہ سے مدینہ آ کے مارتے تھے، قتل کرنے کی کوششیں کرتے تھے، جانوروں کو اٹھا کر لے کر بھاگ جاتے تھے، کبھی اونٹ لے کر بھاگے، کبھی بکریاں لے کر بھاگے، اور آپ آ کر کہہ رہے ہیں محمد ہم لوگ تو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ داروں کو آپ بھوکا رکھو گے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا سمامہ، آپ کا ساتھی سمامہ، اس نے ہمارا اناج بند کر دیا ہے، برائے مہربانی آپ ان سے کہیں کہ اناج کا راستہ خالی کر دیں، چھوڑ دیں، ہمیں آنے دیں اناج ہمارے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ سے کہا چھوڑ دو چھوڑ دو، یہ قوم کو بھوکے مارنا نہیں ہے، اس قوم کو صحیح راستے پر لانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی ان پر رحم کیا، جبکہ یہی لوگ چند مہینے پہلے، بلکہ 1 مہینہ پہلے، یہ محرم کا مہینہ ہے، 1 مہینہ پہلے ان لوگوں نے پورے عرب کو جمع کیا تھا، 10,000 کا لشکر لا کر مدینہ میں وہ داخل ہونا چاہتے تھے، انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ مدینے کو مکمل صاف کر دیں گے، اور 1 مہینے کے بعد جب وہ بھوک اور پیاس سے پریشان ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرتے ہوئے اناج کا راستہ ان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اناج ان کے پاس بھیج دو، کھا لینے دو، ان لوگوں کو کھا لینے دو، اللہ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کا خالق اور رازق ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وہ رب العالمین ہوتے ہوئے وہ کافروں سے روزی روکتا نہیں ہے، اگر واقعی کفر کی وجہ سے روزی چھیننا ہوتا، روزی روک لینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو بھوکا مار دیتا، اللہ ہی ان کا پانی بند کر دیتا، اللہ ان کی ہوائیں بند کر دیتا، لیکن اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اسے گالیاں دیتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، تب بھی انہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زندگی میں عیش و آرام کی زندگی انہیں عطا کر رہا ہے۔ تو
ہم کیوں ان کا کھانا روکیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج ان کے پاس بھیجنے کا حکم دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے مسلمانوں کو ایک پیغام ملتا ہے۔ ایک وہ پیغام جو کبھی کبھار ہم سنتے رہتے ہیں، فلاں لوگوں کا بائیکاٹ کرو، فلاں علاقے کے شہر کے لوگوں کا بائیکاٹ کرو، فلاں کا بائیکاٹ کرو۔ بعض مرتبہ مسلمان یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ ہم ان کا کر رہے ہیں کہ اپنا کر رہے ہیں، نقصان ہم ان کو پہنچا رہے ہیں کہ اپنے کو پہنچا رہے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے کسی اور کا بائیکاٹ کیا، پتہ چلا کہ انہی کا بائیکاٹ ہو گیا، پتہ چلا انہی کا نقصان ہو رہا ہے، جن کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے ان کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اس طرح کے جملے استعمال کرنے سے بعض مرتبہ وہ کافر، وہ غیر مسلم جن کے دل میں مسلمانوں کے لیے زیادہ نفرت نہیں تھی، اب نفرت بڑھ جاتی ہے۔ جن کے دلوں میں دشمنی نہیں تھی، عام انسان کی طرح رہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اب یہ سب باتیں سننے کے بعد اب ان کے دلوں میں دشمنی کی تازگی پیدا ہو جاتی ہے، نئے سرے سے وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اناج روکا، نبی نے کہا نہیں، اناج نہیں روکنا ہے، ان کا بائیکاٹ نہیں کرنا ہے، کھا لینے تو ان کو، مکے والے کھائیں گے پیئیں گے، یہ بھی ان کے اوپر احسان ہوگا کہ محمد نے ہمیں کھلایا پلایا ہے، اور پھر جب ہم انہیں دعوت دیں گے تو یہ ہماری دعوت پر لبیک کہنے کے لیے جلدی تیار ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کافر آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے برابر اس کا بدلہ لیا جائے، بلکہ مسلمان اگر اس برائی کے بدلے میں اچھائی کا استعمال کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو ساری زندگی وہ احسان تلے دب جائے گا، یا تو مسلمان ہو جائے گا یا کم سے کم مسلمانوں کو کبھی زندگی میں پریشان نہیں کرے گا، تکلیف نہیں دے گا، بلکہ مسلمانوں کی مدد کرتا رہے گا۔ اور ہم نے کئی مرتبہ ایسے واقعات ہمارے ملک میں دیکھے، بعض مرتبہ کشمیر کی کچھ بچیاں اورنگ آباد وغیرہ میں پھنس گئی تھی، غیر مسلمین نے ان کو گھروں تک پہنچایا تھا انتہائی حفاظت کے ساتھ۔ یہ اچھے تعلقات کا نتیجہ تھا۔ اگر غیر مسلمین کے علاوہ مسلمان انہیں اپنے گھر پہنچانے کے واسطے تیار ہوتے تھے تو نہیں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ راستے میں انہیں روک لیا جاتا کہ ڈرائیور مسلمان ہیں، گاڑی مسلمانوں کی ہے۔ لیکن جب دو لوگوں نے دیکھا چلانے والا غیر مسلم، گاڑی غیر مسلم کی ہے، جنہیں لے جایا جا رہا ہے وہ مسلمان ہیں، لیکن مالک وہاں پر غیر مسلم ہے، لہذا غیر مسلمین نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، روکا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد ان لوگوں کے ذریعے بھی کرتا ہے، شرط ہے کہ مسلمان اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، ان پر احسان بھی کرتے رہیں، اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس عمل سے ان کو اسلام کی دعوت دے دے، وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔